کیا چین ایک سامراجی ملک ہے، ایک امپیریلسٹ کنٹری ہے؟ یہ بحث نہ صرف پاکستان میں ہو رہی ہے جہاں پر چائنا کی خاصی انویسٹمنٹ ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ چین جو کہ ظاہری بات ہے ایک رائزنگ پاور ہے، کیا وہ ایک سامراجی پاور بھی ہے؟ سامراج یا استعماریت کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں۔ جب ایک سماج کسی دوسرے سماج کو اپنا غلام بنا لے، اس کے مادی وسائل کو، اس کے قدرتی وسائل کو اپنے لیے استعمال کرے، اس کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر ان کا استحصال کرے، تو اسی کو ہم در حقیقت استعماریت یا امپیریلزم یا سامراج بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامراجی نظام تو تاریخ میں بہت سارے رہے ہیں، رومن ایمپائر، آٹومن ایمپائر، مغل ایمپائر، جہاں پہ بھی ایمپائر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ وہ ایک امپیریلسٹ کنٹری ہے۔ مگر جب فرانسیسی انقلاب ہوا تھا تو اس وقت کم سے کم جب یہ نعرہ لگا کہ اب تمام کی تمام رشتے عقل اور دانش اور ریزن کی بنیاد پر قائم کیے جائیں گے، تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب امپیریلزم کا دور شاید ختم ہو چکا ہوگا۔ مگر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخر میں آ کر سرمایہ دار ملکوں نے بہت سارے ہتھیار اکٹھے کرنے شروع کر دیے، اسلحہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور اپنی فوجوں کو بڑھانا شروع کر دیا، بہت بڑی بڑی فوجیں بنا دیں۔ اور پھر 1914 کے اندر مختلف سرمایہ دارانہ ملک ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو گئے، لڑنا شروع ہو گئے، اور ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کو ورلڈ وار 1 کہا جاتا ہے، یعنی پہلی عالمی جنگ کہا جاتا ہے، جس کے اندر بے تحاشا کروڑوں لوگوں کا قتل عام ہوا۔ آخر کار یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ مارکسسٹ دانشوروں نے اس وقت لکھا کہ اب سرمایہ داری نظام بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر اپنے عروج میں سرمایہ داری نظام فری کمپٹیشن، اوپن مارکیٹ اکانومی پر بنیاد رکھتا تھا، یعنی کھلا مقابلہ وہاں سرمایہ داروں کے درمیان ہوا کرتا تھا، بہت سارے مختلف سرمایہ دار تھے، کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں تھی، تو اب سرمایہ داری نظام کے اندر میوچول کمپٹیشن کے نتیجے میں، مقابلے کے نتیجے میں چھوٹے سرمایہ دار یا انیفیشنٹ سرمایہ دار ختم ہو گئے اور چند بڑے سرمایہ داروں نے پوری کی پوری مارکیٹ کو مونوپلائز کر لیا، یعنی کہ اپنی اجارہ داری قائم کر لی ہے۔ یعنی کہ اب ہم ایک مونوپلی سٹیج کے اندر داخل ہو چکے ہیں جہاں پر چند سرمایہ داروں نے نہ صرف اپنی اپنی منڈیوں کو اپنے قابو میں لے لیا ہے، بلکہ دنیا بھر کی منڈیوں کو اپنے قابو میں لے لیا ہے، اور اب وہ آپس میں لڑنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو تقسیم کار ہے اس کی ری ڈویژن ہو، یہ والا حصہ دنیا کو ہمیں ملے، وہ والا حصہ جو ہے وہ بھی ہمیں ملے، اور ہم گلوب پہ ڈومینیٹ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لینن نے لکھا کہ جو ترقی یافتہ سرمایہ دار ملک ہیں ان میں اب نجی بینکوں کی کمپلیٹ ڈومینیشن ہو چکی ہے۔ اس کو وہ لفظ دیتے تھے فائنینس کیپٹل، یعنی آج بھی ہم اس کو فائنینس ہی کہتے ہیں، فائنینس اینڈ بینکنگ آپ کہتے ہیں۔ لینن اپنی کتاب میں لکھتے بینک کیپٹل ٹرانسفارمڈ انٹو انڈسٹریل کیپٹل آئی کال فائنینس کیپٹل، یعنی کہ جب بینکوں کے اندر جو سرمایہ ہے، پیسہ ہے، اس کو آپ صنعت میں لگاتے ہیں تو اسی کو ہم کہتے ہیں فائنینس کیپٹل۔ لینن کہتے ہیں فائنینس کیپٹل از کیپٹل کنٹرولڈ بائی بینکس اینڈ امپلائڈ بائی انڈسٹریلسٹ، یعنی بینکوں کے پاس جو دولت ہے وہ جب انڈسٹریلسٹ استعمال کرتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، اور قرضے کے نتیجے میں پھر پیداوار ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فائنینس کیپٹل۔ اس فائنینس کیپٹل میں سے سود نکلتا ہے، اور سود کی بنیاد پر ایک فائنینشیل اولیگارکی ایڈوانس کنٹریز کے اندر پائی جاتی ہے، جنم لیتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، بلکہ لیڈنگ رول میں آ جاتی ہے۔ یعنی چند ایسے گھرانے، چند ایسے سرمایہ دار جو اصل میں انڈسٹریل کیپٹلسٹ نہیں ہیں بلکہ فائنینس کیپٹلسٹ ہیں، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صنعت لگائیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ پیسوں کے قرضے دیتے ہیں اور اس سے ہی اپنا پیسہ بناتے ہیں۔ لینن لکھتے ہیں دی اولڈ کیپٹلزم واز ڈریون بائی ایکسپورٹ آف گڈز، دی نیو کیپٹلزم از ڈریون بائی ایکسپورٹ آف کیپٹل۔ اب سرمایہ اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے ترقی یافتہ ملکوں کے اندر کہ پرانے سرمایہ داری نظام کے اندر تو سرمایہ دار کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بناؤں اور ان کو بیچوں، اور بیچنے کے غرض سے وہ صرف اپنی منڈی میں نہیں، پھر وہ دوسری منڈیوں میں بھی جایا کرتا تھا، انڈیا میں جائے گا، وہ چین جائے گا، وہ افریقہ جائے گا، وہ دنیا میں ہر جگہ جائے گا کہ میں اپنی چیزیں بیچ سکوں۔ اب جو نیا سرمایہ ہے یا نیا دور ہے سرمایہ داری نظام کا، وہ اس طرح سے تبدیل ہو چکا ہے کہ نمبر ایک فائنینس کیپٹل ڈومینیٹ کر رہا ہے، بینکس ڈومینیٹ کر رہے ہیں، بینکس بھی پرائیویٹلی اونڈ ہیں آپ جانتے ہیں،
اور دوسرا یہ کہ کیونکہ یہاں پہ سرمایہ بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہے تو اب سرمایہ بھی ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, وہاں پر فیکٹریاں لگاتا ہے, وہاں پر زمین کو ٹیک اوور کرتا ہے, وہاں پر وسائل کو خریدتا ہے یا پھر لوگوں کو بھگا دیتا ہے, مار دیتا ہے, ان کو کانکر کر لیتا ہے. سرمایہ جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے, اور جیسے جیسے وہ دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہوتا ہے تو دنیا کے اندر وہ سرمایہ داری نظام بھی قائم کرتا ہے. مگر جہاں پہ سرمایہ ترقی یافتہ ہوتا ہے تو وہ ان ملکوں کو اپنے ماتحت لے آتا ہے جہاں پہ سرمایہ انویسٹ کیا جاتا ہے, جس کو ہم تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں. تو لینن لکھتے ہیں کہ کیپٹلسٹ ہیڈ آلریڈی کالونائز دا ورلڈ, یعنی کہ دنیا کو انہوں نے اپنے گرفت میں تو لے لیا تھا. ناؤ اے وار واز بینگ ویج بٹوین کیپٹلسٹ اسٹیٹس فار دا ری ڈویژن آف دا ورلڈ. تو ورلڈ وار ون کا اصل مقصد یہی تھا کہ انگلینڈ سب سے بڑا سامراجی ملک تھا, اس کے بعد فرانس تھا, اب جرمنی سامنے آ گیا اور جرمنی نے کہا کہ بھئی میں کیوں پیچھے رہوں, میں بھی دنیا پر قابو پانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ نمبر 1 پوزیشن میری ہو. اس طرح ورلڈ وار 1 شروع ہوئی, اسی طرح ورلڈ وار 2 بھی شروع ہوئی. اس نئے مرحلے کو لینن نے نام دیا امپیریلزم, دا ہائیسٹ سٹیج آف کیپٹلزم, یعنی کہ یہ سرمایہ داری نظام کی آخری شکل ہے. آخری شکل کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ سرمایہ داری نظام اپنے مونوپلی سٹیج پہ پہنچ چکا ہے, اجارہ داری اس نے قائم کر لی, اس کے اندر وہ جو ڈائنامزم تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہ ایک پیراسٹیکل قسم کا سسٹم بن گیا جو کہ انسانیت کو جنگ کے اندر دھکیل دیتا ہے اور قتل عام کرواتا ہے انسانیت کا. تو لینن لکھتے ہیں imperialism is capitalism at the stage of development at which the dominance of monopolies and finance capital is established. یعنی کہ 2 چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں, ایک اجارہ داری اور دوسرا فائنینس کیپٹلزم کی, یعنی کہ بینکوں کی اجارہ داری. in which the export of capital has acquired pronounced importance. اور یہاں پہ سرمایہ جو ہے وہ صرف ملک کے اندر نہیں رہتا بلکہ ملک سے باہر بھی جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ 3 مختلف چیزوں کا لینن نے ذکر کیا, مونوپلیز, فائنینس کیپٹل اور ایکسپورٹ آف کیپٹل. یعنی کہ سرمایہ داری نظام کے اس نئے مرحلے میں ایک نئی فائنینشیل اولیگارکی پیدا ہو جاتی ہے. فائنینشیل اولیگارکی سے ہماری مراد یہ ہے, فائنینس کا مطلب ہے بینکس اور اولیگارکی کا مطلب ہے وہ لوگ جو کہ ایک اجارہ داری رکھیں. تو بینکس کی اجارہ داری قائم ہو جاتی. یاد رکھیں کہ لینن بات کر رہا ہے نجی بینکوں کی جو کہ منافع کے لیے قرضے دیتے ہیں. کن کو دیتے ہیں؟ انڈسٹریل کیپٹلسٹ کو دیتے ہیں, اور اس میں سے وہ سود کماتے ہیں, بلکہ ان کی پوری زندگی اسی سارے چکر میں اور فریم ورک میں رہتی ہے کہ وہ قرضے دیتے ہیں اور قرضوں میں سے سود کماتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان کے اندر لوگ فائنینس اور اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بینکس کے اندر نوکری حاصل کریں گے. بینک کی نوکری بڑی اچھی سمجھی جاتی ہے کیونکہ سرمایہ, بہت سارا سماج کا سرمایہ اور دولت بینکوں کے اندر مرکوز ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ فائنینشیل اولیگارکی اور ساتھ ان کے انڈسٹریل کیپٹلسٹ ریاست کے ساتھ مل کر اپنی اپنی ریاستوں کو تگڑا کر کے, ہتھیار حاصل کر کے, اسلحہ حاصل کر کے تو پوری دنیا کے اوپر ہی تقریباً جنگ شروع کر دیتے ہیں. کس مقصد سے جنگ شروع کرتے ہیں؟ کہ وہ اپنے سرمایہ کو دوسرے سماجوں کے اندر پھیلا سکیں اور ان سوسائٹیز کو بھی وہ ایکسپلائٹ کر سکیں, ان کا استحصال کر سکیں. لینن لکھتے ہیں کوٹ, دا کیریکٹرسٹک فیچر آف امپیریلزم از ناٹ انڈسٹریل بٹ فائنینس کیپٹل. یعنی کہ سامراج کے مرحلے میں جو اس کی بنیادی صفت ہے, جو منفرد بات ہے, وہ یہی ہے کہ اس میں انڈسٹریل کیپٹلسٹ ڈومینیٹ نہیں کرتا بلکہ فائنینس کیپٹل یعنی بینکس ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ریاستیں, وہ ریاستیں جو کہ جنگ کرتی ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ پرائیویٹ بینکس اور فائنینشیل اولیگارکی کے سرمایے کو اپنے تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے اندر پھیلانا چاہتی ہیں, ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہیں, اس فائنینشیل کیپٹل کو دنیا کے اندر جا کے انویسٹمنٹس کرنا چاہتی ہیں, ان کی پراپرٹیز کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں, ان کی زمینیں ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں اور پھر ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں سے سپر پروفٹس نکالنا چاہتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں امپیریلزم. امپیریلزم کی چھوٹی ڈیفینیشن ہوئی رول بائی فائنینس کیپٹلسٹ, ایکسپورٹ آف کیپٹل فار اینڈ آف کورس ریاست کے ساتھ مل کے دوسروں پر جنگ کرنا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چائنا کے اندر بھی ایسی فائنینشیل اولیگارکی ہے؟ کیا چائنا کے اندر بھی ایسے بینکس ہیں, ایسے کیپٹلسٹ ہیں جو کہ بینکنگ کے ذریعے اپنا سارا پیسہ کماتے ہیں؟ اور کیا چین پہ وہ چھائے ہوئے ہیں, ان کی اس کے اوپر اولیگارکی ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ لینن کی ڈیفینیشن کے مطابق ایک سامراجی ملک کے اندر فائنینشیل اولیگارکی نہ صرف آپ کو نظر آئے گی بلکہ ملک کے اوپر اور انڈسٹری کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی.
یاد رکھیں کہ یہ فائنینشیل اولیگارکی نجی بینکوں کی اولیگارکی ہے. یہ بھی در حقیقت سرمایہ دار ہیں جو مزید آگے سرمایہ داروں کو قرضے دیتے ہیں. کیا چائنا کے اندر یہ ہے؟ جو بھی انسان، جو بھی اسکالر مارکسی نقطہ نظر سے یہ ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہے کہ چائنا کے اندر ایک سامراجی نظام ہے، اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ چائنا کے فائنینشیل سسٹم کے اندر نہ صرف نجی بینکس موجود ہیں، نہ صرف نجی سرمایہ موجود ہے، بلکہ یہ کہ ایک فائنینشیل اولیگارکی چین پر چھائی ہوئی ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے دوستوں، میں ایک دفعہ کہوں گا، آپ نے غور سے بات سننی، کہ چائنا کا فائنینشیل سسٹم بنیادی طور پہ اسٹیٹ اونڈ اور اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے. جی ہاں، دوبارہ سے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. چائنا کے اوپر کوئی فائنینشیل اولیگارکی نہیں بیٹھی. چائنا کا اپنا فائنینشیل سسٹم اسٹیٹ اونڈ اور اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے، نجی نہیں ہے. پرائیویٹ بینکس چائنا پر ڈومینیٹ یا چائنا کے فائنینشیل سسٹم پر ڈومینیٹ نہیں کرتے. حیران کن بات ہے کہ وہ لوگ جو چائنا کو سامراجی کہی جا رہے ہیں، وہ اس فیکٹ کو کبھی آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے کہ چائنا کا فائنینشیل سسٹم پرائیویٹ نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ اونڈ اور اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں چائنا کا فائنینشیل اسٹیٹ کیسے کام کرتا ہے. سب سے اوپر ہے پیپلز بینک آف چائنا. یہ چائنا کا سینٹرل بینک ہے، اور جس طرح تمام دنیا کے سینٹرل بینکس انٹرسٹ ریٹس بھی سیٹ کرتے ہیں، ریزرو ریکوائرمنٹ سیٹ کرتے ہیں، لینڈنگ کوٹا سیٹ کرتے ہیں، کرنسی کو ایشو کرتے ہیں، اس کے علاوہ فائنینشیل ریگولیشن کرتے ہیں، بینکنگ سسٹم اور فائنینشیل سسٹم کو اوورسی کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے پیپلز بینک آف چائنا بھی یہ سب کچھ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ فارن ایکسچینج اور ریزروز بھی اپنے پاس رکھتے ہیں. چائنا کے جتنے فارن کرنسی ریزروز ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ پیپلز بینک آف چائنا کے پاس ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز بینک آف چائنا ونڈو گائیڈنس اور مختلف ایڈمنسٹریٹو ٹولز کے ذریعے بینکس کو بتاتا ہے کہ آپ نے کن سیکٹرز کو پرائرٹائز کرنا ہے. آیا کہ آپ نے انفراسٹرکچر کو پرائرٹائز کرنا ہے، آپ نے گرین پروجیکٹس کو فائنینس کرنا ہے، آپ نے ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ کو فائنینس کرنا ہے، کن چیزوں کو فائنینس کرنا ہے. اس کو وہ کہتے ہیں ونڈو گائیڈنس، کہ ہم آپ کو یہ ونڈو دے رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے رہنا ہے. وہ اس کے علاوہ اور اسٹرکچرل ٹولز بھی استعمال کرتے ہیں، کوٹاز بھی بناتے ہیں، کریڈٹ کو سٹیئر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انٹرپرائزز کو دینا ہے، گرین ٹیکنالوجی کو دینا ہے، انفراسٹرکچر کو دینا ہے، یا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو دینا ہے. یہیں پر آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ چائنا کا پیپلز بینک آف چائنا اور جو ویسٹرن کنٹریز، کیپٹلسٹ کنٹریز کے سینٹرل بینکس ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت بڑا فرق ہے. پیپلز بینک آف چائنا نہ صرف مانیٹری اور کریڈٹ پالیسی بناتی ہے، بلکہ وہ مانیٹری اور کریڈٹ پالیسی 5 ایئر پلانز کے مطابق اور پارٹی کے ڈائریکٹیوز کے مطابق بناتی ہے. پیپلز بینک آف چائنا اور ویسٹرن سینٹرل بینکس کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے. جو سینٹرل بینکس یورپ کے اندر قائم ہوئے یا جو فیڈرل ریزرو امریکہ کے اندر قائم ہوا، اس کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ پرائیویٹ کیپٹلسٹ نے اپنا سرمایہ اکٹھا کیا، اور ریاست نے پھر اس کو بائی کانگریس یا بائی پارلیمنٹ سینٹرل بینک ڈکلیئر کیا، اور اس کا ایک بورڈ بنایا جس کے اندر ریاست کے بھی نمائندے بیٹھتے تھے اور پرائیویٹ بینکرز کے نمائندے بھی بیٹھتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت بذات خود سینٹرل بینک سے ایک قرضہ لیتی تھی، اور آج بھی لیتی ہے، اور پھر حکومت بھی جس طرح آپ قرضہ ادا کرتے ہیں سینٹرل بینک کو ایک قرضہ ادا کرتی تھی. ورلڈ وار 2 کے بعد زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز کے بینکس کو، سینٹرل بینکس کو پبلک انسٹیٹیوشنز بنا دیا گیا، ان کے لاز وغیرہ چینج کر دیے گئے. مگر پھر بھی ایک بہت بڑا فرق تھا، اور وہ یہ کہ آج بھی فیڈرل ریزرو ہو یا پھر سینٹرل بینکس ہو، ان کو اٹانومس انسٹیٹیوشنز ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے اٹانومس ہیں. جس طرح پاکستان کا اسٹیٹ بینک حکومت سے اٹانومس ہے، جبکہ پیپلز بینک آف چائنا مکمل طور پہ جو پارٹی اور اسٹیٹ طے کرتی ہے کہ یہ 5 ایئر پلان ہوگا، اس کو فالو کرنے کا پابند ہوتا ہے. یعنی کہ جو پیپلز بینک آف چائنا ہے وہ اس قسم کی اٹانومی نہیں رکھتا
جس قسم کی اٹانومی کیپٹلسٹ کنٹریز کے اندر سینٹرل بینکس، فیڈرل ریزروز یا اسٹیٹ بینکس رکھتے ہیں۔ یہ سب باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ پیپلز بینک آف چائنا کی مانیٹری پالیسی ہو، کریڈٹ پالیسی ہو، ریگولیشن کی پالیسی ہو، کوئی بھی پالیسی ہو، اس نے مکمل طور پہ وہ پالیسی فالو کرنی ہے جو کہ پارٹی نے 5 ایئر پلانز کے اندر، حکومت نے 5 ایئر پلانز کے اندر ڈیولپ کی ہے۔ اس کی وہ اٹانومی نہیں ہے جو کہ فیڈرل ریزرو یا یورپین سینٹرل بینکس کی اٹانومی ہوتی ہے، وہ ٹوٹلی ریاست کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے سبارڈینیٹڈ ہے، اس کے ماتحت ہے، اور کمیونسٹ پارٹی کی جو اکنامک پالیسی ہوگی اس نے اس کو ہو بہو فالو کرنا ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پیپلز بینک آف چائنا ڈائریکٹ کریڈٹ سٹیئرنگ کر سکتا ہے، جو کہ ویسٹرن بینکس، فیڈرل ریزرو یا سینٹرل بینکس نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز بینک آف چائنا اسٹیٹ اونڈ بینکس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے فلاں انڈسٹری کو اتنے پیسے دینے، اتنے پیسے نہیں دینے، آپ نے فلاں انڈسٹری کو پیسے دینے، فلاں انڈسٹری کو کم دینے، فلاں انڈسٹری کو زیادہ دینے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ویسٹرن سینٹرل بینکس نہیں کر سکتی اور نہیں کرتی۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے جو بھی پالیسی بنا دی، اسٹیٹ نے جب اس کو ایک دفعہ اپروو کر دیا تو پیپلز بینک آف چائنا نے وہی پالیسی امپلیمنٹ کرنی اور کوئی پالیسی نہیں۔ اور کیونکہ مزید آگے پورا فائنینشیل سسٹم ان کے ہی کنٹرول میں، ان کے ماتحت ہے، جو باقی بینکس ہیں وہ بھی بیسکلی پیپلز بینک آف چائنا ہی کنٹرول کرتا ہے، ان کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ جو پیپلز بینک آف چائنا ان کو کہتا ہے، جو فیصلے ان کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، وہی فیصلے انہوں نے امپلیمنٹ کرنے۔ اس قسم کا سینٹرلائزڈ فائنینشیل کنٹرول انڈر دا اسٹیٹ صرف چائنا میں ایگزسٹ کرتا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ پورے کا پورا ماڈل بیسکلی لینن کی فائنینس کیپٹلسٹ یا فائنینشیل اولیگارکی کے ماڈل کے بالکل اپوزٹ ہے۔ وہاں تو نجی سرمایہ دار تھے جو کہ چھائے ہوئے تھے، یہ تو پیورلی ایک ریاست کا اپنا انسٹیٹیوشن ہے، اور ریاست کا یہ انسٹیٹیوشن کسی حوالے سے بھی ایک پرائیویٹ فائنینشیل اولیگارکی کے طور پہ ایکٹ نہیں کر رہا، بلکہ پارٹی پالیسی کو امپلیمنٹ کر رہا ہے، اسٹیٹ ایپریٹس کا حصہ ہے، منسٹریز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، پارٹی کمیٹیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، اور نیشنل اکنامک اسٹریٹجی کو فالو کر رہا ہے۔ پیپلز بینک آف چائنا بیسکلی کمانڈ سینٹر ہے، جی ہاں کمانڈ سینٹر ہے۔ پیپلز بینک آف چائنا کے نیچے آتا ہے جی سینٹرل ہوئیجن، اور اس کے نیچے مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو کہ اسٹیٹ اونڈ ہیں، ان کو ہم پالیسی امپلیمنٹیشن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر بینکس بھی ہیں، انشورنس کمپنیز بھی ہیں، اور بھی بہت ساری مختلف چیزیں ہیں، 17 بلکہ اس قسم کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں۔ تو آسانی سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے اوپر آ گیا پیپلز بینک آف چائنا، اس کے نیچے آیا سینٹرل ہوئیجن۔ سینٹرل ہوئیجن کو بھی پیپلز بینک آف چائنا نے ہی اسٹیبلش کیا تھا۔ یہ ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے، اس کا پورا نام ہے سینٹرل ہوئیجن انویسٹمنٹ لمیٹڈ۔ یہ ایک اسٹیٹ اونڈ انویسٹمنٹ کمپنی ہے، پرائیویٹ نہیں ہے۔ یہ 2003 میں بنائی تھی بینک آف چائنا نے، اور 2008 میں یہ مکمل طور پہ چائنا انویسٹمنٹ کارپوریشن کی سبسڈری بن گئی، جو کہ چائنا کا سوورن ویلتھ فنڈ ہے۔ یہ پورے کا پورا سٹرکچر بیسکلی اسٹیٹ اونڈ ہے۔ اوپر ہے پیپلز بینک آف چائنا، اس کے نیچے کیا آیا؟ ان کا جو سوورن ویلتھ فنڈ ہے، یعنی چائنا انویسٹمنٹ کارپوریشن، اور اس کے اندر سینٹرل ہوئیجن۔ اور سینٹرل ہوئیجن مزید آگے جو بینکس ہیں ان کے اندر شیئرز ہولڈ کرتا ہے، اسٹیٹ بینکس کے اندر بھی، پرائیویٹ بینکس کے اندر بھی، اور دوسری اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں بھی۔ اور پیپلز بینک آف چائنا سینٹرل ہوئیجن کو کمانڈ دیتا ہے، اور وہ کمانڈ پھر سارے جو سسٹم ہے، بینکنگ سسٹم ہے، اس کے اندر پھیل جاتی ہے۔ سینٹرل ہوئیجن کے ذریعے جو اسٹیٹ کاؤنسل ہے وہ بیسکلی ان کے بینکنگ سسٹم کے اندر ایک پرنسپل شیئر ہولڈر بن جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ سینٹرل ہوئیجن بذات خود کمرشل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتا، نہ پیپلز بینک آف چائنا ڈائریکٹ کمرشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی ہے۔ وہ ڈے ٹو ڈے آپریشنز مینیج نہیں کرتے، وہ ان بینکس کو مینیج کرتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے آپریشن کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو پالیسی امپلیمنٹنگ بینکس ہیں، ان کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، وہ کون اس پہ بیٹھے گا، کون اس پہ نہیں بیٹھے گا، یہ فیصلہ بیسکلی سینٹرل ہوئیجن نے کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سینٹرل ہوئیجن کا کنٹرول کیا ہے چائنا کی اکانومی پہ۔ ان کا کنٹرول 17 کی فائنینشیل انسٹیٹیوشن
انسٹیٹیوشنز پر موجود ہے. سب سے پہلے جو 4 چائنا کے سب سے بڑے اسٹیٹ کنٹرولڈ بینکس ہیں. کون سے بینکس ہیں؟ انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا ICBC, اسٹیٹ ڈومینیٹڈ بینک ہے. نمبر 2 چائنا کنسٹرکشن بینک CCB, اسٹیٹ اونڈ بینک ہے. بینک آف چائنا BOC, یہ پیپلز بینک آف چائنا سے مختلف ہے, یہ بھی اسٹیٹ اونڈ ہے. ایگریکلچرل بینک آف چائنا ABC, یہ بھی اسٹیٹ اونڈ ہے. اس کے علاوہ سینٹرل ہوجین جو ہے وہ ڈومیننٹ شیئرز اون کرتا ہے چائنا ڈیولپمنٹ بینک میں, چائنا ایکسپورٹ اینڈ کریڈٹ انشورنس کارپوریشن میں, چائنا ری انشورنس گروپ کارپوریشن میں, نیو چائنا لائف کے اندر, چائنا ایور برائٹ گروپ کے اندر, چائنا جیانین انویسٹمنٹ کے اندر, چائنا انٹرنیشنل کیپٹل کارپوریشن کے اندر, اور کئی اور ایسٹ مینیجرز اور سیکیورٹی فرمز کے اندر بیسکلی ریاست کے ڈومینیٹنگ شیئرز ہیں, اور ریاست بتاتی ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ کون بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا. 17 لیڈنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پورے چائنا کے اندر بڑے بڑے بینکس میں سینٹرل ہوجین کے بیسکلی ڈومیننٹ شیئرز ہیں. اور اب یہ بات بھی سن کے حیران ہوں گے کہ پچھلے چند سالوں کے اندر سینٹرل ہوجین چھوٹا نہیں ہو رہا, بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. کہیں پر بھی اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بیڈ ڈیٹ ہو تو سینٹرل ہوجین اس کو خرید لیتا ہے. جس طرح چائنا سیکیورٹیز فائنانس کوآپریشن کو انہوں نے خرید لیا, اور سینٹرل ہوجین کی جو ایسٹس تھے وہ 1.1 ٹریلین تھے 2024 میں, اور اب اندازہ کریں وہ 3.7 ٹریلین پر پہنچ گئے. یعنی وہ گرو کری جا رہا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کی خاص طور پہ جو ریپڈ گروتھ ہوئی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ جی مارکیٹ سٹیبلائزیشن کے لیے ریاست جو ہے وہ زیادہ اپنا ہولڈ تگڑا کرے, سینٹرل ہوجین جو ہے وہ زیادہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کنٹرول کرے تاکہ ہم مارکیٹ کو سٹیبلائز کر سکیں. ان فیکٹ پیپلز بینک آف چائنا اور سینٹرل ہوجین صرف اور صرف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایون سٹاک مارکیٹ کو خرید لیتے ہیں. 2025 کے اندر جب اپریل کے اندر سٹاک والیٹیلیٹی بہت زیادہ تھی تو پیپلز بینک آف چائنا نے ہوجین سے یہ کہا کہ آپ سٹاکس خریدنا شروع کر دیں تاکہ مارکیٹ سٹیبلائز ہو جائے. لوگوں کو اس وجہ سے اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایکچولی پیپلز بینک آف چائنا اور ہوجین کتنا بڑا حصہ چائنا کی اکانومی کا کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ فائنینشیل سسٹم ان کے کنٹرول میں. تو اب آپ کو 2 مختلف لیئر سمجھ آئے. سب سے اوپر ہے پیپلز بینک آف چائنا, اس کے نیچے ان کا ساورن ویلتھ فنڈ ہے جس میں خاص طور پہ سینٹرل ہوجین شامل ہے. وہ مزید آگے بہت سارے بینکس کے اندر اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اندر شیئر ہولڈ کرتا ہے اور ڈٹرمن کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ کون بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا, پالیسی کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی. آئیں اب دیکھتے ہیں تیسرا لیئر کیا ہے چائنا کے فائنینشیل سسٹم کا. تیسرے لیئر کو ہم کہتے ہیں پالیسی امپلیمنٹیشن بینکس. یہ وہ اصل بینکس ہیں جو کہ آگے مزید قرضے وغیرہ دیتے ہیں اور لونز کرتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے آپریشنز کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑا بینک ہے انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا ICBC. اس میں 70% شیئرز بیسکلی حکومت کے ہیں, وہ اس کی پالیسی پر ڈومینیٹ کرتی. دوسرا بینک ہے چائنا کنسٹرکشن بینک, 70% شیئرز یہاں پہ بھی حکومت کے ہیں. ایگریکلچرل بینک آف چائنا کا میں نے نام لیا, 80% یہ اسٹیٹ اونڈ ہے. بینک آف چائنا کا میں نے نام لیا, 68% یہ بھی اسٹیٹ اونڈ ہے. پوسٹل سیونگز بینک آف چائنا ایک بہت بڑا بینک ہے چین کا, 90% یہ بھی اسٹیٹ اونڈ ہے. پورے کا پورا فائنینشیل سسٹم بیسکلی پیپلز بینک آف چائنا, ہوجین اور اس کے نیچے امپلیمنٹنگ بینکس, یہ پورا سسٹم بیسکلی اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے مکمل طور پہ. فائنینشیل اولیگارکی کی ڈومینیشن جو کہ لینن نے کہا تھا کہ سامراجی نظام کا ایک صفت ہے, وہ چین کے اندر ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. PBOC سینٹرل ہوجین اینڈ منسٹری آف فائنانس اور اس کے نیچے پالیسی بینکس, یہ پورا سٹرکچر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے جو چائنا کے فائنینشیل سسٹم کو ڈومینیٹ کرتا ہے. یعنی کہ چائنا کے فائنینشیل سسٹم کو نجی سرمایہ ڈومینیٹ کرتا ہی نہیں ہے, پرائیویٹ فائنینشیل اولیگارکی اس طرح سے نظر ہی نہیں آتی. یہ تو پورے کا پورا نظام بیسکلی اسٹیٹ فائنانس کا نظام ہے. لہٰذا لینن کی وہ ڈیفینیشن کہ سامراجی ملکوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک فائنینشیل اولیگارکی, فائنینس کیپٹل اوپر چڑھا ہوا ہوگا, فائنینشیل اولیگارکی اوپر چڑھی ہوگی, ایسے سرمایہ دار اوپر چڑھے ہوئے ہوں گے جو کہ بینکنگ کے ذریعے منافع کماتے ہیں. وہ چین میں نظر ہی نہیں آتا کیونکہ چین کے اندر فائنینشیل سسٹم بیسکلی ریاست کے مکمل طور پہ گرپ اور کنٹرول میں ہے.
اس لیے پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک فائنینشیل اولیگارکی ڈومینیٹ کرتی ہے. اور بائی دا وے ایک چھوٹا سا ٹینجنٹ لیتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چین میں تیز ترین ترقی کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کا پورا فائنینشیل سسٹم بیسکلی اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے. انہوں نے کہیں پہ ہسپتال لگانا ہو, اسکول لگانا ہو, ہائی اسپیڈ ریل لگانی ہو, سڑکیں ٹھیک کرنی ہو, جو مرضی کرنا ہو, ان کو فائنینسنگ کا کبھی پرابلم ہی نہیں ہوتا. جس طرح پاکستان کی حکومت کو دن رات فائنینسنگ کا پرابلم پڑا رہتا ہے, ان کو کبھی فائنینسنگ کا پرابلم ہی نہیں, کیونکہ پورے کا پورا فائنینشیل سسٹم بیسکلی ریاست کے اپنے کنٹرول میں ہے. لینن نے سامراج کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے ہمیں سمجھایا کہ کوٹ ٹپیکل آف دی اولڈ کیپٹلزم when free competition held undivided sway was the export of goods. Typical of the latest stage of capitalism when monopolies rule is the export of capital. یعنی نئے سرمایہ داری دور کے اندر, اس دور کے اندر جس کو وہ سامراجی کہہ رہا ہے, ہمیں ایسے ملک نظر آئیں گے جو کہ کیپٹل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے ایسے ملک نظر آئیں گے جہاں پہ کیپٹل امپورٹ ہوتا ہے. جو ملک کیپٹل ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ سامراجی ملک ہیں, اور جن ملکوں کے اندر کیپٹل امپورٹ ہو رہا ہے وہ ملک ہیں جن کو سامراج ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا کیا کیپٹل امپورٹر ہے یا کیپٹل ایکسپورٹر ہے؟ آپ کہیں گے ویٹ اے سیکنڈ سر, یہ تو آپ پھنس گئے ہیں. اب دیکھیں, چائنا کیپٹل ایکسپورٹ کر رہا ہے, یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بنا رہا ہے, یہاں پہ سڑکیں بنا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. مگر سوال یہ نہیں ہے کہ کیا وہ ایکسپورٹ کرتا ہے یا نہیں کیپٹل. سوال در حقیقت یہ ہے کیا وہ نیٹ ایکسپورٹر ہے کیپٹل کا. نیٹ ایکسپورٹر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باہر سے سرمایہ چین کے اندر آ رہا ہے اور کچھ چین سے سرمایہ چین سے باہر جا رہا ہے. وہ سرمایہ جو چین کے اندر آ رہا ہے وہ زیادہ ہے یا وہ سرمایہ زیادہ ہے جو چین سے باہر جا رہا ہے, ایکسپورٹ ہو رہا ہے؟ تو آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ اگر ہم نیٹ کیپٹل ایکسپورٹس اور امپورٹس کو دیکھیں تو چائنا از اے نیٹ امپورٹر آف کیپٹل. اٹ از ناٹ این ایکسپورٹر آف کیپٹل. میں پھر آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. امریکہ اور مختلف ویسٹرن کنٹریز چائنا کے اندر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. چائنا کچھ انویسٹمنٹ دوسرے ملکوں کے اندر کر رہا ہے. جتنی انویسٹمنٹ امریکہ اور مختلف ملک چین کے اندر کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے, اور وہ انویسٹمنٹ جو چائنا دوسرے ملکوں کے اندر کر رہا ہے وہ کم ہے. یعنی چائنا نیٹ امپورٹر ہے کیپٹل کا, نیٹ ایکسپورٹر نہیں ہے. یہیں پر ڈیفینیشنلی وہ فیل ہو جاتا ہے کہ اس کرائٹیریا کو پورا کرے کہ یہ بنیادی طور پہ دنیا میں عالمی طور پہ ایک سامراجی ملک ہے. وہ سامراجی ملک کیسے ہو سکتا ہے جو کہ آن دا نیٹ جس کے اندر سامراجی ملک آ کر انویسٹمنٹ کر رہے ہوں. بلکہ بائیں بازو کے بہت سارے لوگ تو چینی کمیونسٹ پارٹی پر تنقید ہی کرتے رہے ہیں کہ آپ نے کیوں بین الاقوامی سرمایہ کو اجازت دی کہ وہ آپ کے ملک میں آئے اور آپ کے لیبر کو ایکسپلائٹ کرے. اب دیکھیں, یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سرمایہ چائنا کے اندر آ رہا ہے اور چین کے لیبر کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین سامراجی ملک ہے. بھائی دونوں چیزیں کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ اگر تو باہر سے سرمایہ کسی ملک کے اندر آ رہا ہے وہاں کے لیبر کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, تو پھر وہ ملک سامراجی تو نہیں ہوا جس کے لیبر کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, بلکہ وہ تو پیریفری یا سیمی پیریفری میں شامل ہوگا, کیونکہ کلیئرلی وہ ایک نیٹ امپورٹر ہے کیپٹل کا, نیٹ ایکسپورٹر نہیں ہے کیپٹل کا. آئیں اب دیکھتے ہیں کہ جب ایک ملک کسی دوسرے سماج, کسی دوسرے ملک کے ایسٹس کو کنٹرول کرتا ہے, اون کرتا ہے, جس کو ہم فورن ایسٹس کہتے ہیں, تو اس کی مختلف کون سی شکلیں ہوتی ہیں. ایک ہے ایف ڈی آئی جس کو ہم کہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, ایک ہے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ, اور تیسری ہے ادر انویسٹمنٹس, اور آخر میں یہ کہ ریزروز. ایک ایک کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور چین کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں. ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک ملک کے سرمایہ دار کسی دوسرے ملک میں جا کر زمینیں خرید لیں, فیکٹریاں خرید لیں یا فیکٹریاں بنائیں اور وہاں پہ پھر پیداوار کریں اور پیداوار کر کے اس کو بیچیں اور بیچ کے اس میں سے منافع کمائیں. چائنا کے جو کل فورن ایسٹس ہیں اس میں سے صرف 31% ایف ڈی آئی کی شکل میں موجود ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی شکل میں موجود ہے. یہ کافی کم ہے تعداد, میں سمجھاتا ہوں کیوں. دوسرا ہے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ. پورٹ فولیو کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یا تو ایکویٹی اور سیکیورٹیز خریدتے ہیں, اس میں شامل ہے سٹاکس, اس میں شامل ہے میوچول فنڈز, یا پھر آپ ڈیٹ سیکیورٹیز خریدتے ہیں, اس میں شامل ہے گورنمنٹ کے بانڈز یا کارپوریشنز کے بانڈز, کارپوریٹ بانڈز. چائنا کے 15% فورن ایسٹس پورٹ فولیو کی شکل اختیار کرتے ہیں. پھر ہے ادر انویسٹمنٹس, اس میں لونز, ٹریڈ کریڈٹس, کرنسی ڈپازٹس ان فارن بینکس شامل ہیں, کراس بارڈر انٹر بینک لینڈنگ شامل ہے.
21% چائنا کے فارن ایسٹس اس شکل کے اندر موجود ہیں. اور آخر میں ریزرو ایسٹس، یعنی کہ یہ اسٹیٹ کے پاس وہ فارن کرنسی ہے جس کو وہ پیداوار کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ تجارت کے لیے استعمال کرتا ہے. 33% چائنا کے ایسٹس، فارن ایسٹس ریزرو ایسٹس ہیں. بہت بڑی تعداد ان کی بیسکلی ان کے ریزرو ایسٹس کے اندر شامل ہے. اب دیکھیں، جب ہم اس پیٹرن کو، اس کمپوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ ایف ڈی آئی 31% ہے، پورٹ فولیو انویسٹمنٹ 15% ہے، ادر انویسٹمنٹس تقریباً 21% ہیں اور ریزرو ایسٹس 33% ہیں، تو ہمیں نظر کیا آتا ہے چین کے بارے میں؟ دیکھیں، سامراجی انویسٹمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ وہ بہت ہائی ریٹس آف ریٹرن حاصل کریں اوورسیز انٹرپرائزز سے، اوورسیز ریسورسز سے، ان کو سپر پروفٹس ملیں، بہت زیادہ منافع ملے. مگر چائنا کا جو گلوبل فائنینشیل فٹ پرنٹ ہے اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ اپنی فائنینشیل سیکیورٹی اور اسٹریٹجک ریزروز بنا رہا ہے. وہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ابراڈ کم کر رہا ہے اور مین اس کا کام یہ ہے کہ میں نے اسٹریٹجک ریزروز بنانے. یہ تمام بات میں آپ کو اعداد و شمار سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں. آئیے سب سے پہلے ایف ڈی آئی کو دیکھتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ایف ڈی آئی اسٹاک چائنا کا کیا ہے دوسرے ملکوں کے اندر، اور دوسرے ملکوں کا ایف ڈی آئی اسٹاک چائنا کے اندر کیا ہے. یاد رکھیں کہ ایف ڈی آئی چائنا کے کل فارن ایسٹس کا صرف 31% حصہ ہے، 1/3 حصہ ہے. ایف ڈی آئی اسٹاک یعنی کہ جو ٹوٹل ایکیومولیٹڈ انویسٹمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ 2023 میں یہ ایف ڈی آئی اسٹاک تھا، اس کا مطلب ہے جو کل تمام انویسٹمنٹ ہوئی ہے، چائنا نے جو تمام انویسٹمنٹ کسی دوسرے ملک کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہے، وہ اس کی ویلیو یہ ہے. اور دوسرے ملکوں نے جو ٹوٹل انویسٹمنٹ کی ہے چین کے اندر 1980 میں، 90 میں، ابھی تک لے کر جو ان کے پاس سٹاک ہے ٹوٹل انہوں نے جو خریداری چین کے اندر کی ہوئی ایسٹس کی، اس کی ویلیو کیا ہے. آئے فگرز دیکھتے ہیں. انکٹیڈ ورلڈ انویسٹمنٹ رپورٹ 2024 کے لیٹسٹ سٹیٹسٹکس آپ کو دے رہا ہوں. ان باؤنڈ ایف ڈی آئی اسٹاک 2023 تک، 2024 میں رپورٹ چھپی، 2023 تک ڈیٹا ہے ہمارے پاس، تھا $3.48 ٹریلین. یعنی کہ باہر کے سرمایہ داروں نے چین کے تقریباً $3.5 ٹریلین کی ایسٹس خریدے ہوئے ہیں. اور چین نے کتنے ایسٹس باہر خریدے ہوئے؟ آؤٹ باؤنڈ ایف ڈی آئی اسٹاک 2023 میں تھا $2.7 ٹریلین. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کمپیئر کریں کہ چائنا نے کتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ باہر کی ہے اور کتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چائنا کے اندر ہوئی ہے، تو چائنا ایف ڈی آئی کا نیٹ امپورٹر ہے، ایکسپورٹر نہیں ہے. ان فیکٹ جو نیٹ ڈفرنس بنتا ہے وہ ہے $730 بلین کا، کہ باہر کی کمپنیاں $730 بلین زیادہ چین کے ایسٹس کو کنٹرول کرتی ہیں، اس کے مقابلے میں جو چین دوسرے دنیا کے اور دوسرے ملکوں کے ایسٹس کو کنٹرول کرتا ہے یا اون کرتا ہے. $730 بلین نیٹ ایف ڈی آئی اسٹاک کا ڈفرنس ہے چائنا کے انفلو کے اندر اور آؤٹ فلو کے اندر. کلیئر ہوگی بات کہ جہاں تک ایف ڈی آئی کا تعلق ہے، چائنا نیٹ امپورٹر ہے کیپٹل کا، ایکسپورٹر نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں اینیول فلوز کی، سالہ سال. 2022 میں ان باؤنڈ ایف ڈی آئی تھی 189 بلین اور آؤٹ باؤنڈ ایف ڈی آئی تھی 147 بلین. یہاں پر بھی ہر سال 42 بلین کم سے کم نیٹ امپورٹر ہے ایف ڈی آئی کا چین. تو بالکل کلیئر بات ہوگی کہ ان باؤنڈ انویسٹمنٹ آؤٹ باؤنڈ انویسٹمنٹ سے زیادہ ہے. 1980 سے لے کے 2025 تک اگر ہم تمام فگرز دیکھیں، ہر سال کا فگر دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف 3 ایسے سال ہیں 1980 سے لے کے 2025 تک، یعنی 45 ایئرز میں صرف 3 ایسے سال ہیں کہ جب چائنا کی آؤٹ باؤنڈ انویسٹمنٹ ان باؤنڈ انویسٹمنٹ سے زیادہ تھی، جب چائنا BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں خوب انویسٹمنٹ کر رہا تھا. اب آپ کہیں گے چلیں سر آپ کی بات مان ہی لیتے ہیں کہ چائنا کی آؤٹ باؤنڈ انویسٹمنٹ اور ان باؤنڈ انویسٹمنٹ میں فرق ہے، باہر والے سرمایہ دار زیادہ چین کے اندر سرمایہ بھیجتے ہیں اور چین اس کے بنسبت دوسرے ملکوں کے اندر کم سرمایہ بھیجتا ہے، مگر پھر بھی سرمایہ بھیجتا تو ہے نا. آپ کہیں گے، اب غور سے سننا اگلی بات. چائنا کا 66.2% ایف ڈی آئی، یعنی وہ حصہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، 2/3 حصہ جو وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ کہاں کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں جناب عالی ہانگ کانگ میں.
اب یہ کیوں کنفیوزنگ بات ہے, یہ کیوں دلچسپ بات ہے؟ یہ اس لیے کنفیوزنگ اور دلچسپ بات ہے کہ ہانگ کانگ تو چائنا کا حصہ ہے. جی ہاں, 1997 کے اندر برٹن نے ہانگ کانگ کو واپس دے دیا چین کو. ہانگ کانگ انہوں نے چین سے ہی چھینا تھا, علیحدہ کیا تھا, برٹش مینڈیٹ میں رکھا. جب برٹش مینڈیٹ ختم ہو گیا 1997 میں تو ان کو ہانگ کانگ واپس دینا پڑا. جب انہوں نے ہانگ کانگ واپس دیا تو انہوں نے ایک اگریمنٹ کی. اگریمنٹ کا نام تھا ون کنٹری ٹو سسٹمز ارینجمنٹ, کہ ایک ملک ہوگا مگر فائنینشیل سسٹم ان کے علیحدہ رہیں گے. لہٰذا ہانگ کانگ کا اپنا علیحدہ لیگل سسٹم بھی ہے, ہانگ کانگ کی آج بھی علیحدہ کرنسی بھی ہے, ہانگ کانگ کا علیحدہ کسٹمز اور بارڈر کنٹرول بھی ہے, ہانگ کانگ کے پاس علیحدہ WTO اور IMF کی ممبرشپ بھی ہے, مگر ہانگ کانگ آفیشیلی چائنا کا حصہ بھی ہے. یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے, بٹ اس از دا ٹروتھ. ہانگ کانگ کے اندر چائنیز لوگ رہتے ہیں. چائنا سے برٹن نے ہانگ کانگ چھینا تھا, مگر اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ مین لینڈ چائنا سے ہانگ کانگ کے اندر پیسہ گیا ہے تو ہم اس کو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ گنیں گے. آپ نے غور سے بات سنی کہ مین لینڈ چائنا سے جب ہانگ کانگ میں پیسہ جاتا ہے تو اکانومسٹ اس کو, دنیا بھر کے اکانومسٹ اس کو کس کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ چائنا نے فارن انویسٹمنٹ کی ہے, FDI کی ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ بیلنس آف پیمنٹس BPM6 اور OECD FDI کی ڈیفینیشن کے مطابق, اور IMF اور UNCTAD کے اکانومسٹ بھی اسی ڈیفینیشن کو فالو کرتے ہیں, IMF کی رپورٹس اور UNCTAD کی رپورٹس بھی اسی ڈیفینیشن کو فالو کرتی ہے, کوئی بھی انویسٹمنٹ جو کہ ون کسٹمز لیگل جورسڈکشن سے کسی اور کسٹمز یا لیگل جورسڈکشن میں موو کرتی ہے, اس کو IMF کے اکانومسٹ, UNCTAD کے اکانومسٹ اور دنیا بھر کے اکانومسٹ کہتے ہیں آؤٹ ورڈ FDI. یعنی کہ چین جب ہانگ کانگ کے اندر انویسٹ کرتا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کیپٹل ایکسپورٹ, ایون دو وہ ایک ہی ریاست ہے, ایک ہی سوورن کنٹری ہے, وہ چائنا ہی ہے. ہانگ کانگ آج چائنا ہے. مگر ایک مارکسسٹ پرسپیکٹو سے یہ آبویسلی انکریکٹ بات ہے, کیونکہ مانا کہ ہانگ کانگ کا لیگل سسٹم فرق ہے مگر ہانگ کانگ چائنا کا حصہ ہے. چائنا اگر ہانگ کانگ میں انویسٹ کرے تو اس کو فارن انویسٹمنٹ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اس کو تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں جیسے چائنا اگر شنگھائی میں انویسٹ کرے اسی طرح وہ ہانگ کانگ کے اندر انویسٹ کرے. تو اس کو ایکچولی فارن انویسٹمنٹ ایک مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو سے جو چیز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے چائنا جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے, ایک سامراجی کردار ادا کر رہا ہے, یہ وہ چیز نہیں ہو رہی. چائنا اپنے ملک کے اندر انویسٹ کر رہا ہے, ہانگ کانگ کے اندر انویسٹ کر رہا ہے. تو اس کو انویسٹمنٹ ابراڈ کے کھاتے میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ بیسکلی گریٹر چائنا فائنینشیل سسٹم, چائنا کے اپنے ملک کے اندر جو فائنینشیل سسٹم ہے اسی کے اندر انویسٹمنٹ ہے. یہ وہ امپیریل سٹائل فارن کیپٹل ڈپلائمنٹ مانی ہی نہیں جا سکتی. چائنا کی انویسٹمنٹ ہانگ کانگ میں نہ صرف ایک ملک کے اندر ہے, بلکہ دوسرا یہ کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چائنا جو ہے وہ فائنینشیل کیپٹل کا گڑھ ہے اور وہ ہانگ کانگ کے اندر ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر انویسٹ کر رہا ہے. الٹا معاملہ ہے. ہانگ کانگ کی پر کیپٹا GDP چائنا سے 4 گنا زیادہ ہے, 4 گنا زیادہ. اور ہانگ کانگ فرینکلی پرائیویٹ فائنینشیل کیپٹل, دنیا کے پرائیویٹ فائنینشیل کیپٹل کا ایک بہت بڑا ہب ہے. وہاں پہ دنیا کی بڑے بڑے سب سے پرائیویٹ بینکس موجود ہیں. تو ہانگ کانگ تو کسی صورتحال بھی اس ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا کہ جس میں چائنا فائنینشیل کیپٹل ہو اور ہانگ کانگ جو ہو وہ جگہ ہو جہاں پہ فائنینس کیپٹل نہیں ہے, اور چائنا کا فائنینس کیپٹل ہانگ کانگ کے اندر موو کر رہا ہو. الٹ معاملہ ہے بھائی جان. ہانگ کانگ فائنینشیل کیپٹل ہے, نہ صرف اس ایریا کا, ریجن کا, بلکہ دنیا کا فائنینشیل کیپٹل, ایک قسم کا ون آف دا بگ فائنینشیل کیپٹلز وہ ہانگ کانگ ہے. اچھا اب غور کیجئے کہ اگر ہم ہانگ کانگ کے اندر جو انویسٹمنٹ کی ہے چائنا نے اس کو نکال دیں FDI سے, ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے اوریجنل فگر کیا تھا؟ اوریجنل فگر تھا کہ چائنا کی جو FDI ہے, کل FDI, ٹوٹل FDI وہ اپروکسیمیٹلی 2.75 ٹریلین ہے. یعنی چائنا نے 2.75 ٹریلین فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. مگر اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے 2/3 حصہ تو ہانگ کانگ کے اندر ہے, اپنے ملک کے اندر ہے. اگر وہ والی ساری انویسٹمنٹ آپ نکال دیں تو پیچھے کتنا بچ گیا؟ 1 ٹریلین. جی ہاں, صرف 1 ٹریلین ان کی انویسٹمنٹ باقی تمام ملکوں میں جو نان ہانگ کانگ کے علاوہ ملک ہیں. 1 ٹریلین اتنے بڑے اسکیل پہ کوئی رقم ہی نہیں ہے. مثال طور پہ ایپل کمپنی کی نیٹ ورتھ ہے 3 ٹریلین, تو یہ تو ایک کمپنی کے برابر بھی نہیں ہے. بات آپ کو سمجھ آئی کہ چائنا کی زیادہ تر سو کالڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بیسکلی ہانگ کانگ کے اندر ہے, اور لہٰذا مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو اس FDI میں شامل نہیں کر سکتے جو کہ سامراجی FDI کے اندر شامل ہوتا ہے. آگے آپ کو مزید مزیدار بات بتاؤں. یہ جو FDI چائنا کرتا ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرتا ہے, اس میں سے
सरकार 52.4% हिस्सा यानी 50% से ज़्यादा बड़ा हिस्सा चाइना के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस करती हैं। जी हाँ, यानी कि रियासत जो है वो कोई रियासती प्रोजेक्ट दूसरी जगह शुरू कर रही है और फिर बाकी हिस्सा बहुत बड़ा मिक्स्ड फाइनेंसिंग का और कुछ हिस्सा प्राइवेट फाइनेंसिंग का भी है। यानी मेजॉरिटी एफडीआई, चाइना की मेजॉरिटी एफडीआई प्राइवेट है ही नहीं, वो तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, माइनिंग, इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के अंदर शामिल है। आप भी अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनकी प्रायोरिटी प्रॉफिट मेकिंग होती ही नहीं है। जी हाँ, आप अपनी रेलवेज़ को देख लें, आप अपनी पीआईए को देख लें, आप पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को देख लें, आए दिन उन पे तनकीद ही होती है कि जी आप तो लॉस कमा रहे हैं। चाइना की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का भी मेन गोल प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, उनका मेन गोल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक होता है कि भाई हमने यहाँ पे अब एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करना है, हमने यहाँ से सड़कें निकालनी है, हमने यहाँ से ट्रेन ट्रैक निकालने हैं, हमने यहाँ से कम्युनिकेशन हब बनाना है, इस पूरा सिस्टम बनाना है। क्यों? क्योंकि आइंदा हमने यहाँ पे तिजारत करनी है, हमने एक्सचेंज करना है, हमने यहाँ पे रास्ता खोलना है, हमने न्यू सिल्क रोड बनाना है। वो परवाह ही नहीं करते एक आध प्रोजेक्ट फेल फूल फ्लॉप फ्लूप भी हो जाए, उनके कई प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं। इनफैक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर फाइनेंशियल टाइम्स की अखबार की तनकीद भी ये है कि भाई वो इन्वेस्ट कर ही जा रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे कि कोई मुनाफा बन रहा है कि नहीं बना रहा। वो भाई वो मुनाफे के लिए कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कई जगह हमने देखा है, कई मुल्कों में, श्रीलंका में और जगह देखा है कि प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े शुरू किए गए और उनके पैसे अदा नहीं किए गए और वो डेट ट्रैप में फंस गए एंड सो ऑन। ये हमने देखा है, मगर वो डेट प्राइवेट बैंक्स को है ही नहीं। ये दिलचस्प बात है कि यस, अगर आप रियासत से लेंडिंग लेते हैं, अगर आप फाइनेंसिंग लेते हैं, चीन की रियासत फाइनेंसिंग देती है, आपको पोर्ट बना के देती है, आपको हवाई जहाज़ का अड्डा बना के देती है, आपको समुद्री जहाज़ का अड्डा, आपको रेलवे ट्रैक बना के देती है, मगर वो प्राइवेट बैंक उसकी फाइनेंसिंग नहीं कर रहा, उसकी फाइनेंसिंग हुकूमत के बैंक और स्टेट बैंक फाइनेंसिंग कर रही है। और यही वजह है कि स्टेट बैंक उस लोन को राइट ऑफ भी कर सकती है। जिस तरह उन्होंने $6 बिलियन का लोन जो क्यूबा को था वो टोटली राइट ऑफ कर दिया, उन्होंने कहा क्यूबा से हम पैसे वापस नहीं लेंगे। इसी तरह टोटल लोन्स जो उन्होंने राइट ऑफ किए वो तकरीबन 10 बिलियन, एक्चुअली $9.8 बिलियन के लोन्स उन्होंने राइट ऑफ कर दिए। क्यों राइट ऑफ कर दिए, कैसे राइट ऑफ कर दिए? प्राइवेट बैंक तो कोई लोन राइट ऑफ नहीं करता क्योंकि ये हुकूमती लोन्स थे, इसलिए चाइना 2000 से लेके 2018 के दरमियान उसने बेतहाशा लोन्स अफ्रीका को माफ़ किए। $3.4 बिलियन के लोन अफ्रीका को माफ़ किए, $6 बिलियन का लोन उन्होंने क्यूबा को माफ़ किए और भी कई सारे लोन्स उन्होंने माफ़ किए। लेनिन का फाइनेंस कैपिटल तो प्राइवेट बैंक और इंडस्ट्रियल मोनोपोलीज की बात कर रहा था, ये तो स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट है, ये तो बिल्कुल और चीज़ है, ये वो चीज़ नहीं जिसकी बात लेनिन कर रहे थे। आए अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एक तरफ छोड़ देते हैं और बात करते हैं चाइना की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि जिस तरह आप स्टॉक्स खरीदते हैं, आप इक्विटीज़ खरीदते हैं, आप बॉन्ड्स खरीदते हैं, आप ट्रेजरी बिल्स वगैरह खरीदते हैं, इन सब चीज़ों को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यानी आप शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं, आप डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं खरीद लें। एफडीआई और चीज़ हुई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और चीज़ हुई। तो आइए ज़रा चीन के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ एक नज़र दौड़ाते हैं और उसको डिसएग्रीगेट करते हैं। SAFE के डेटा के मुताबिक 2024 तक चाइना ने इन मुल्कों के अंदर ये रकम इन्वेस्ट की पोर्टफोलियो के अंदर। हांगकांग के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की $610 बिलियन की, यानी कि चाइना की कुल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का 43% हिस्सा हांगकांग के अंदर किया है। नंबर 2 पे उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में $331 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल्स और इस किस्म की चीज़ ली हुई। फिर उन्होंने $115 बिलियन केमन आइलैंड्स में खड़े किए हुए और 72 बिलियन आइलैंड्स ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में खड़े किए हुए और $36 बिलियन उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के अंदर इन्वेस्ट किए हुए मुख्तलिफ एक्विटीज़ वगैरह के अंदर। तो पहली बात तो ये हो गई कि वो इन्वेस्टमेंट जो चाइना ने हांगकांग में की है, यानी 43% उनकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसको तो आप साइड पे कर देना क्योंकि वो तो अपने मुल्क में जा रही है इन्वेस्टमेंट, मगर इकोनॉमिस्ट उसको गिन रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मगर दर हकीकत वो उनका अपना मुल्क है। हांगकांग चाइना का हिस्सा है, तो इन्हों ते पासे करो ना, एक पासे करो। आगे चलते हैं। जो चाइना ने यूएस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की है वो सारी लो यील्ड इन्वेस्टमेंट है। मिसाल के तौर पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अमेरिकन गवर्नमेंट के बहुत सारे ट्रेजरी बिल्स खरीदे हुए, ह्यूज लेवल ऑफ ट्रेजरी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेजरी बिल्स खरीदे हुए। क्यों खरीदे हुए? ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं इनका इंटरेस्ट रेट होता है 3 to 4% सिर्फ, बहुत लो इंटरेस्ट रेट होता है।
مگر ٹریجری بلز کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی سیف انویسٹمنٹ ہے, یہ کہیں نہیں جانے لگی, یہ ہلنے لگی. یہ اس قسم کے بانڈز ہیں جو کہ ہائی رسک بانڈز نہیں ہیں. کیوں پھر انہوں نے یہ ٹریجری بلز لیے ہوئے؟ ان ٹریجری بلز کو لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی اکانومی کے اوپر ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ڈومینیٹ کر رہے ہیں. نہ تو وہ کر سکتے ہیں اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ وہ کر سکتے ہیں, بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو مینیج کرنا اور ٹریڈ سرپلس کو مینیج کرنا. امریکہ کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس ٹریجری بلز ہیں, تو کسی وقت بھی وہ اپنے ٹریجری بلز بیچ سکتے ہیں اور بیچ کے جو امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کے معاملات ہیں اس کو بھی طے کر سکتے ہیں. اور امریکہ سے جو سرپلس انہوں نے کمایا وہ امریکہ کے اندر ہی وہ پارک کر دیتے ہیں کہ بھئی فیوچر کے اندر ہمیں ٹریڈ کے حوالے سے کبھی بھی اگر امریکہ کے ساتھ کوئی مینیج کرنا پڑے تو ہم یہیں پہ کر لیں گے. یہی معاملہ کیمن آئلینڈز اور برٹش ورجن آئلینڈز کا بھی ہے. اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیمن آئلینڈز اور برٹش ورجن آئلینڈز کیا ہے, تو بیسکلی یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جہاں پہ بہت کم لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ کوئی بندہ جو اپنے پیسے اس مقصد کے لیے نہیں بھیجتا کہ وہاں پہ کوئی فیکٹری لگائیں گے. یہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر بھی خاص نہیں ہوتا ہوٹلز وغیرہ کے علاوہ, اور یہاں پہ لوگ بیسکلی پیسے بھیجتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آف شور بینکنگ. کیمن آئلینڈز اور برٹش ورجن آئلینڈز کسی سینٹرل گورنمنٹ کے تحت نہیں آتے, ان کی اپنی حکومتیں ہیں, لہٰذا یہاں پہ ٹیکس کوئی نہیں ہوتا. تو بہت سارے لوگ ان آئلینڈز کو 3 چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں راؤنڈ ٹرپنگ, ایک ہے فائنینشیل پارکنگ اور ایک ہے ٹیکس ایویژن. کیمن آئلینڈز اور برٹش ورجن آئلینڈز کے اندر جب آپ اپنا پیسہ ڈالتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل پارکنگ. پارکنگ کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی ایسی جگہ جا کے اپنے پیسے کھڑے کر دوں جہاں پہ مجھے ٹیکس نہ ادا کرنا پڑے. اس کا مقصد انویسٹمنٹ نہیں ہوتا, اس کا مقصد ٹیکس ایویژن ہوتا ہے یا ٹیکس سے بچنا ہوتا ہے. راؤنڈ ٹرپنگ ایک اور سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیسے کیمن آئلینڈ بھیجتے ہیں, کیمن آئلینڈ یا اس کے ارد گرد آپ کوئی کمپنی رجسٹر کرتے ہیں اور اسی پیسے کو آپ واپس لے آتے ہیں, اور جب آپ اس پیسے کو واپس لے کے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ فورن انویسٹمنٹ ہے, اور پھر آپ ٹیکسز وغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تیسرا پرپس آبویسلی کیمن آئلینڈز اور برٹش ورجن آئلینڈز کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بڑی بڑی کمپنی سے ڈیل کرتے ہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ہاں ہمارا کیمن آئلینڈز کے اندر اکاؤنٹ ہے, ہم وہاں سے آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دیں گے, بھیج دیں گے. تو وہ کمپنی جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی ٹیکسز سے بچ جاتی ہے, اور اس طرح سے بہت سارا آج کے دور کا فائنینشیل ٹریڈ ایکچولی کیمن آئلینڈز کے تھرو روٹ ہو کر آتا ہے. سو یہ جو پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے, دس از لائک فارن ریزرو ڈائیورسفیکیشن. یعنی آپ کے پاس ایک فارن ریزرو ہے, اس کو آپ ڈائیورسیفائی کر کے مختلف جگہوں میں ڈال رہے ہیں. ایک جگہ آپ ٹریجری بلز خرید رہے ہیں, ایک جگہ آپ کیمن آئلینڈز, ایک جگہ آپ برٹش ورجن آئلینڈز میں ڈال رہے ہیں, ایک جگہ آپ ہانگ کانگ میں پارک کر رہے ہیں, ایک جگہ آپ کہیں اور پارک کر رہے ہیں. آپ اپنے فارن ریزروز کو مختلف جگہ پارک کر رہے ہیں. یہ آپ کا ٹریڈ سرپلس ارننگ ہے کہ آپ نے جو فیوچر ٹریڈ کرنا ہے ویسٹ کے ساتھ, اس کے لیے آپ کے پاس ڈائیورس سورسز ہوں جو کہ ریزروز کے طور پر ایکٹ کر سکیں. یعنی چائنا نے جو میسو فارن ایکسچینج امریکہ کے ساتھ تجارت کر کے کمایا ہے, بلینز آف ڈالرز کا فارن ایکسچینج کمایا ہے, اس کو انہوں نے پارک کیا ہے مختلف قسم کی جگہوں میں کہ یہ ریزرو ہے ہمارا, اس کو ہم بچا کے رکھیں گے, ہم اس کو تجارت کے لیے استعمال کریں گے, اس کو ڈائیورسیفائی مختلف جگہوں میں ہم نے رکھنا ہے. اس پورے پیٹرن میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی کہ چائنا ایک امپیریلسٹ کنٹرول نیٹ ورک بنا رہا ہے یا کیپٹل ایکسپورٹ کر رہا ہے کہ ہم انڈسٹریز کو مونوپلائز کریں گے, ہم مختلف سیکٹرز آف دی اکانومی کو, نیچرل ریسورسز کو مونوپلائز کریں گے. بلکہ جو پیٹرن ہے وہ یہی ہے کہ یہ بہت سارے فارن ایکسچینج ریزروز ہم نے کما لیے ہیں, اب اس کو ڈائیورسیفائڈ قسم کی جگہوں میں رکھو تاکہ یہ محفوظ رہے, ہمیں کل کو استعمال کرنا ہے. آئیں اب نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ آف کیپٹل کے بارے میں کیا سیکھا. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ چائنا نیٹ امپورٹر ہے کیپٹل کا, توڑ کے آپ کو دکھایا کہ اصل میں سلسلہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے ایف ڈی آئی دیکھی, یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا سٹاک دیکھا, اور ہمیں نظر یہ آیا کہ جتنی انویسٹمنٹس چائنا نے باہر کی ہوئی ہیں اس سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنا کے اندر ہوئی ہوئی ہیں. یعنی کہ چائنا $730 بلین کا نیٹ امپورٹر ہے کیپٹل کا. ہم نے دوسرا یہ دیکھا کہ جو انویسٹمنٹ چائنا باہر کر رہا ہے اس میں جو ریاست ہے اس کا میجورٹی شیئر ہے. چائنا نے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیا ہے اس میں جو میجورٹی حصہ ہے وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی انویسٹمنٹ ہے, جس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ تیزی سے کو منافع کھینچیں وہاں سے اور منافع کمائیں, بلکہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا مقصد لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا ہے جو کہ چائنا کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے ضروری ہے. اس میں سب سے بڑا کردار آف کورس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ہے. شارٹ ٹرم کیپٹلسٹ پروفٹ ان کا مقصد نہیں ہے, لانگ ٹرم ٹریڈ روٹس انہوں نے بنانی ہے. دوسرا پھر ہم نے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کو دیکھا, ہمیں نظر یہ آیا کہ یہ انویسٹمنٹ ہانگ کانگ, USA, کیمن آئلینڈز, برٹش ورجن آئلینڈز اور UK میں ہوئی ہیں,
اور اس کا مین مقصد, اس کا مین پیٹرن ہمیں نظر آیا فائنینشیل ریزروز, فائنینشیل ریزرو ڈائیورسفیکیشن, فائنینشیل پارکنگ, راؤنڈ ٹرپنگ, یعنی کہ بنیادی طور پہ جو ان کی تجارت دنیا کے اندر ہو رہی ہے اس کے لیے انہوں نے ریزروز کی ڈائیورسفیکیشن کی ہوئی ہے کہ اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے. یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ دنیا کے عالمی نظام کے اوپر وہ چھا جائے, بلکہ مقصد یہی ہے کہ چین جو تجارت کر رہا ہے ان کے پاس اتنا ریزرو قائم رہے کہ وہ تجارت اپنی جاری رکھیں. تیسرا نقطہ میرا یہ تھا کہ چائنا کی 66.2% فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہانگ کانگ کے اندر ہے اور 43% چائنا کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی ہانگ کانگ کے اندر ہے. مگر تمام اکانومسٹ اس کو گن رہے ہیں کہ یہ تو فارن انویسٹمنٹ ہے, در حقیقت یہ اپنے ملک کے اندر ہی انویسٹمنٹ ہے, کسی باہر والے ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں. تو ایف ڈی آئی کا 66% حصہ آپ کاٹیں اور چائنا کا کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کا 43% حصہ آپ کاٹیں, یعنی ان کے جو کل ہم کیپٹل ایکسپورٹس بنا رہے ہیں اس کا تقریباً 50% حصہ آپ کاٹ دیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں وہ کتنا کیپٹل ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو دوستوں, ان کنکلوژن چائنا بیسکلی ایک نیٹ کیپٹل امپورٹر ہے, ایکسپورٹر آف کیپٹل ہے ہی نہیں. جو کیپٹل وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اول تو اس میں سے زیادہ تر حصہ ہانگ کانگ جاتا ہے, اور دوسرا جو کیپٹل وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ اس میں سے میجورٹی حصہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا ہوتا ہے. تو جو ایکچوئل پرائیویٹ کیپٹل چائنا ایکسپورٹ کرتا ہے وہ تو بہت تھوڑی تعداد میں ہے اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں اس کیپٹل سے جو چائنا کے اندر آتا ہے. تو چائنا بیسکلی ایک نیٹ کیپٹل امپورٹر ہے اور لینن کی اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہی نہیں ہے جہاں پہ ایک ملک نیٹ کیپٹل ایکسپورٹر بن جاتا ہے. امپیریلسٹ کنٹری جو ہے وہ کیپٹل کو ایکسپورٹ کرتی ہے. دوستوں آئیں اب پوری کی پوری آرگیومنٹ کو ایک دفعہ سمرائز کر دیتے ہیں. سرمایہ داری نظام وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے جہاں پہ ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت ہو. یہ نجی ملکیت اپنے ایک مونوپلی سٹیج پر اجارہ داری کے لیول پر, اجارہ داری کی سطح پر پہنچ جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر فائنینس کیپٹل یعنی بینکنگ کا کیپٹل چھا جاتا ہے جو کہ ایک فائنینشیل اولیگارکی پیدا کر دیتا ہے. یہ فائنینشیل اولیگارکی انڈسٹریل کیپٹلسٹ کے ساتھ مل کے اور ریاست کے ساتھ مل کے اپنے فائنینس کیپٹل کو, اپنے کیپٹل کو ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہے اور اس فائنینس کیپٹل کے ایکسپورٹ کے لیے وہ مختلف جنگیں کرتی ہیں. فائنینشیل اولیگارکی پوری ریاست کو چلانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. مگر جب ہم چین کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل ہی مختلف چیز نظر آتی ہے کہ چائنا کے اندر بینکنگ بنیادی طور پہ اسٹیٹ اونڈ ہے, اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے. سب سے اوپر ہے پیپلز بینک آف چائنا, اس کے نیچے ہے سینٹرل ہوئیجن اینڈ منسٹری آف فائنانس, اور اس کے نیچے مختلف اسٹیٹ اونڈ پالیسی بینکس ہیں جس کے اندر انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا ہے, جس کے اندر چائنا کنسٹرکشن بینک ہے, جس کے اندر ایگریکلچر بینک آف چائنا ہے, جن کے اندر بینک آف چائنا ہے. اور یہ جو بینکس ہیں ان کے علاوہ اور کئی انسٹیٹیوشنز 13 اور ایسے بڑے سب سے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز مکمل طور پہ منسٹری آف فائنانس اور ہوئیجن اور اس کے اوپر پیپلز بینک آف چائنا کے ماتحت ہیں, ان کی پالیسی فالو کرنے کے پابند ہیں. اس پورے پیٹرن میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی کہ چائنا ایک امپیریلسٹ کنٹرول نیٹ ورک بنا رہا ہے یا کیپٹل ایکسپورٹ کر رہا ہے کہ ہم انڈسٹریز کو مونوپلائز کریں گے, ہم مختلف سیکٹرز آف دی اکانومی کو, نیچرل ریسورسز کو مونوپلائز کریں گے. اس پورے نظام کا نتیجہ یہ ہے کہ چائنا کے اندر فائنینشیل سسٹم اور کریڈٹ پالیسی ایک فائنینشیل اولیگارکی نہیں بناتی. وہاں کے بینکرز یعنی کہ نجی بینکرز وہاں کے فائنینشیل اولیگارکس نہیں بناتے, بلکہ وہ بنتی ہے تو پیپلز بینک آف چائنا میں بنتی ہے, نیشنل فائنانس ریگولیشن ایڈمنسٹریشن میں بنتی ہے, وہ بنتی ہے تو چائنیز کمیونسٹ پارٹی میں بنتی ہے, وہ بنتی ہے تو اسٹیٹ کاؤنسلز میں بنتی ہے. ریاست جو پالیسی اپروو کرے اسی پالیسی کو پھر پیپلز بینک آف چائنا, اسی پالیسی کو منسٹری آف فائنانس, اسی پالیسی کو سینٹرل ہوئیجن اور اسی پالیسی کو چین کے بڑے بڑے بینکس نے فالو کرنا ہے. امپلیمنٹیشن اور پالیسی بینکس, انڈسٹریل کمرشل بینک آف چائنا ہو, کنسٹرکشن بینک ہو, ایگریکلچرل بینک ہو, بینک آف چائنا نے پورا پالیسی فریم ورک وہی فالو کرنا ہے جو حکومت نے بنایا ہے. کوئی نجی سرمایہ دار, کوئی نجی بینکر اس پالیسی کو چین کے اندر تبدیل کیا اثر انداز بھی اس پہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ ہم نے کہا کہ امپیریلسٹ کنٹریز وہ ہیں جو کہ کیپٹل کو ایکسپورٹ کرتی ہیں. تھوڑا بہت کیپٹل تو ہر کنٹری ایکسپورٹ کرتی ہے. پاکستان کو آپ سامراجی ملک نہیں کہیں گے, مگر ہم بھی دبئی کے اندر کیپٹل بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے, وہاں پہ چیزیں زمینیں وغیرہ خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے, ہمارا کیپٹل بھی باہر جاتا ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چائنا ایک نیٹ ایکسپورٹر آف کیپٹل ہے یا نیٹ امپورٹر آف کیپٹل ہے. ہم جب اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں, سب سے پہلے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں, تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا اسٹاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نیٹ چائنا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا امپورٹر ہے. ایف ڈی آئی نیٹ اسٹاک ہے $730 بلین, یعنی کہ $730 بلین مور فورن اونڈ انویسٹمنٹس exist in China than Chinese owned investments abroad. تو یہ بھی بات بالکل غلط ہوگی. ایف ڈی آئی کو ہی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو صاف یہ نظر آئے گا کہ چائنا امپورٹر ہے, ایکسپورٹر نہیں ہے کیپٹل کا. اور جو ایکسپورٹ بھی آپ چائنا کے دیکھیں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ مور دین ہاف آف چائناز ایف ڈی آئی از فرام اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. اس کو ہم سرمایہ نہیں کہیں گے, یہ ایکچولی کیپٹل نہیں ہے, یہ ریاست کی ریونیو ہے جو وہ استعمال کر رہی. وہ پیپلز بینک آف چائنا اور اس کے نیچے سینٹرل ہوجن اور پھر اس کے نیچے جو امپلیمنٹیشن بینکس ہیں وہاں سے انہوں نے پیسہ لیا ہوتا ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز نے, اور اس کو وہ انویسٹ کرتے ہیں اور اس میں پروفٹ موٹیو نہیں ہوتا, اگرچہ یہ موٹیو ضرور ہوتا ہے کہ جو اپرچونٹی کاسٹ ہے اور جو پیسے لیے ہیں اور ایک نامنل انٹرسٹ پہ وہ اس کو واپس ادا ضرور کریں. پھر ہم نے دیکھا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کو, اس میں ہمیں یہ نظر آیا کہ بیسکلی چائنا کا تمام پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کا پیٹرن ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جو فائنینشیل ریزروز انہوں نے کمائے ہیں ان کی وہ فائنینشیل پارکنگ کر رہے ہیں, راؤنڈ ٹرپنگ کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ فائنینشیل ریزروز کی ڈائیورسفیکیشن کر رہے ہیں. اس میں یہ انٹینٹ بالکل نہیں نظر آتی کہ وہ کوئی ورلڈ فائنینشیل سسٹمز پر یا ایون کسی مخصوص انڈسٹری پر ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر تیسری اور بہت ہی اہم بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ انفیکٹ اکانومسٹ جو انویسٹمنٹ چائنا ہانگ کانگ میں کرتا ہے, چاہے وہ ایف ڈی آئی کی شکل میں ہو یا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی شکل میں ہو, اس کو وہ کھاتے میں ڈال رہے ہیں فورن انویسٹمنٹس کے. حالانکہ چائنا 66.2% اپنی ایف ڈی آئی ہانگ کانگ میں کرتا ہے اور 43% اپنی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہانگ کانگ میں کرتا ہے. یہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ در حقیقت ایک ہی کنٹری کے اندر ہو رہی ہے, اور اس کو فورن انویسٹمنٹ سمجھنا ہی نہیں چاہیے. یہ اس کو فورن انویسٹمنٹ سمجھنا بالکل ہی غلط ہے. ان سارے اعداد و شمار کو جب آپ اکٹھا کریں گے تو آپ کو یہی بات پتہ چلے گی. پہلی بات یہ کہ چائنا کے اندر فائنینشیل سسٹم پرائیویٹ کنٹرول میں ہے ہی نہیں. یہ پورے کا پورا فائنینشیل سسٹم بنیادی طور پہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں, پرائیویٹ بینکس موجود ضرور ہیں مگر فائنینشیل سسٹم پر حاوی بنیادی طور پہ ریاست ہے. دوسرا, جب آپ ایکسپورٹ آف کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو چاہے آپ ایف ڈی آئی کی بات کریں یا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی بات کریں یا کل ساری انویسٹمنٹ ملائیں, آپ کو یہی باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک کہ چائنا ایک کیپٹل امپورٹر ہے. ایف ڈی آئی کے حوالے سے, پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیسکلی وہ فائنینشیل ریزروز کو ڈائیورسفائی کر رہے ہیں. اور تیسری اہم بات آپ کو یہ پتہ چلتی ہے کہ یار ان کی میجورٹی انویسٹمنٹ تو ہانگ کانگ کے اندر ہے, ایف ڈی آئی کی شکل میں بھی یا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی شکل کے اندر, اس کو کیسے گنا جا سکتا ہے. ان چیزوں کو جب آپ باہر نکال دیں گے اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی انویسٹمنٹ کو باہر نکال دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی وہ سرمایہ جو کہ ایکچوئل کیپٹل ہے جو کہ چائنیز کمپنیز باہر بھیج رہی ہیں وہ بہت کم ہے اس کے مقابلے میں جو سرمایہ چائنا کے اندر انویسٹ ہو رہا ہے. وہ ایک نیٹ کیپٹل امپورٹر ہے, اور نیٹ کیپٹل امپورٹر کو ہم ایک امپیریلسٹ کنٹری کیسے تصور کر سکتے ہیں. لینن نے جب یہ کہا کہ کیپٹلسٹ امپیریلزم از ڈیفائنڈ بائی فائنینشیل اولیگارکی اینڈ دی ایکسپورٹ آف کیپٹل, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ چائنا کے اندر نہ تو فائنینشیل اولیگارکی ڈومینیٹ کرتی ہے, پورے کا پورا فائنینشیل سسٹم بیسکلی گورنمنٹ کنٹرولڈ ہے, بینکنگ سسٹم ریاست کنٹرول کرتی ہے. اور دوسرے ہمیں بات یہ پتہ چلتی ہے کہ چائنا تھوڑا بہت کیپٹل ایکسپورٹ ضرور کرتا ہے مگر آن دا ہول وہ نیٹ پہ ٹوٹل ایگریگیٹ لیول پہ ایک کیپٹل امپورٹر ہے, ایکسپورٹر نہیں. لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ لینن کی ڈیفینیشن کے ہی مطابق چائنا اس ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتا. تھینک یو سو مچ.